تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. حضرات محترم، انسان کے ترکے کی تقسیم میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو وصیت فرمائی وہ اولاد کے متعلق ہے. اور یاد رکھیں میت کے سب سے قریب جو لوگ ہیں وہ تین ہیں: اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی. یہ تینوں بھی موجود ہوں تو جائیداد میں سے کوئی بھی اس کا حصہ پیچھے نہیں رہتا، سب کو حصہ ملتا ہے. لیکن اولاد کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. ہاں اگر بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے تو جس طرح عرض کیا کہ اسے نصف ملے گا، دو یا دو سے زائد ہیں تو پھر ان کو 2 ثلث ملیں گے، یعنی 2/3 ملیں گے. اس کے بعد 1/8 جو ہے اس کی بیوی کو ملنے کے بعد جو بچے گا وہ اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا اگر ماں باپ موجود نہیں ہیں. اب اولاد والدین کے بعد خامد فوت ہو جائے تو بیوی کا حصہ کیا ہے، اور بیوی فوت ہو جائے تو خامد کا حصہ کیا ہے، اس بات کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بے اعتدالی ہے اس معاملے میں. جب ایک انسان کا نکاح کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ دونوں ایک رشتے میں بندھ گئے. اب اگر خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے 2 گھنٹے کے نکاح کے بعد خامد یا بیوی فوت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں خامد بیوی کے ترکے کا وارث بنے گا اور بیوی خامد کے ترکے کا وارث بنے گی. عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر عورت فوت ہو جائے تو عورت کے خاندان کے لوگ اس بات پہ جھگڑا ڈالتے ہیں کہ ہم نے سارا سامان واپس لینا ہے. کیوں؟ ہماری بیٹی بسی نہیں ہے. ہماری نہیں، اس وقت رشتے میں وہ اس کی بیوی ہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ رہی ہے، 1 دن رہی ہے، 1 سال رہی ہے یا کئی سال رہی ہے. اگر وہ اس کی منقوحہ ہے، اسے طلاق نہیں ہوئی تو خامد فوت ہوتا ہے تو بیوی اس کے ترکے میں سے حقدار ہے. اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو جو کچھ اس کے اثاثے ہیں اس میں سے خامد حصے دار ہے. کتنا حصے دار ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اگر تمہاری بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی جائیداد، اس کے جتنے اثاثے ہیں اس میں سے خامد کا نصف ہوگا. اس صورت میں
ان لم یکن لہن ولد، اگر اس عورت کے بطن سے اولاد نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے ابھی تک تو خامد کو نصف ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس عورت کے بطن سے اولاد ہے تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا. چوتھا حصہ اسے دینے کے بعد پھر اولاد میں تقسیم ہوگا. تو اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کا کیا حصہ ہے؟ لیکن یہاں یاد رکھیں مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جہاں بھی تقسیم کا معاملہ آیا ہے تو کہا تقسیم فوراً نہیں کرنی. پہلے اگر اس نے جائز وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. دوسری بات کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. اب اس کے مال کو تقسیم کیا جائے جب یہ دونوں چیزوں سے فارغ ہو جائیں. تو اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر اس خامد کے اولاد نہیں ہے اس بیوی سے یا پہلے کسی سے، تو اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس بیوی کو چاہے وہ 1 گھنٹہ بعد خامد فوت کیوں نہیں ہو گیا، اس کی ٹوٹل اثاثوں میں سے چوتھا حصہ اس بیوی کا ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد موجود ہے اس بیوی سے یا اس سے پہلے کی بیویوں سے، پھر فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اس کا 8واں حصہ ہے. یعنی خامد فوت ہو جائے، اولاد موجود ہو اور ایسی صورت میں بیوی کا 8واں حصہ ہے. اگر اولاد ہے ہی نہیں، نہ اس کے بطن سے نہ پہلے سے، تو پھر چوتھا حصہ ہے. اس میں یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ اس کے نکاح میں کتنی دیر رہی ہے. اگر اس نے مرنے سے پہلے اس سے الگ نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی یا اس نے خلا نہیں لیا، تو چاہے کچھ بھی ہے اس کو اس کا حصہ ملے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں بھی یہ فرمایا مما ترکتم، جو بھی تم چھوڑو، من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ پہلے وصیت کو پورا کیا جائے. ہمارے ہاں وصیت کا رواج نہیں ہے، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے بہت سے اثاثے چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یا جو بھی اس کے ترکے میں آ رہے ہیں، وراثت کو لینے والے آ رہے ہیں، ان کے لیے چھوڑ رہا ہے، اسے کچھ اپنے لیے بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ شاید اس لیے ہے کہ ہمارے علماء نے لوگوں کو ایک گندا کنسپٹ دیا ہے کہ مولوی کو کھلا دو، بچوں کو پڑھا لو تو ایصال ثواب ہو جائے گا. یہ ایصال ثواب کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ نہیں ہے. آپ نے کیا ایصال ثواب کا 3 طریقے بتائے ہیں. آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اب اسے کوئی عمل نہیں پہنچے گا. الا ثلاثۃ، مگر 3 قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتے ہیں. ان میں نمبر 1 آپ نے فرمایا الصدقۃ الجاریہ، انسان اپنی زندگی میں جو بھی بھلائی کے کام کر گیا، یا اس نے مرنے سے پہلے کوئی ایسی وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے یہ خیر کے کاموں میں خرچ کر دینا. اب خیر کیا ہے؟ یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے.
جس سے بھی رفاہیت کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لوگ اس سے خیر حاصل کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہے. وہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد مدرسہ ہی ہو، ہسپتال بھی ہو سکتا ہے، کوئی کنواں لگوا سکتا ہے. جس طرح آج کل پانی کا مسئلہ ہے، کوئی یہ فلٹر پلانٹ لگوا کے گہرا بور کھدوا کے لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، یا کوئی بھی علی ھذا القیاس. تو یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتا ہے. دوسرا، ولد صالح یدعو لہ، اس کی وہ نیک اولاد جس کی اس نے نیکی پہ تربیت کی تھی. اب وہ جو بھی دعا کرے گی اس دعا کے نتیجے میں اسے فائدہ ملے گا. کیا فائدہ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو ایک دن اللہ کہیں گے، جب میں نے تمہیں یہ سب اور کچھ دے دیا، یعنی اس سے جو نعمتیں ملیں گی ان میں اضافہ ہو جائے گا. وہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا، اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ مجھے کیوں ملا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے یا تیری بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا نا، تو اب اس کی دعا کے سبب میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہوں. تو دوسرا جو انسان کو فائدہ مل سکتا ہے وہ نیک اولاد کی دعا ہے. تیسرا فائدہ ہے ایسا علم انسان لوگوں میں پھیلا گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں. تو چونکہ ہمیں ایک نیا کنسپٹ دے دیا گیا ہے کہ مولوی کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، سپارے پڑھاؤ اور انہیں بخش دو، واللہ باللہ سنت اللہ، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر یہ ایسا ہوتا تو رسول اللہ یا صحابہ ضرور کرتے. یہ صرف مولویوں نے اپنے کھانے پینے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور بچوں کو بددیانت بناتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جا کے کہ لو جی اتنے پارے پڑھ لیے ہیں میں نے، یعنی آغاز میں ہی ان کے اندر بددیانتی کا عنصر ڈالتے ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ کیا نیکی ملے گی؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، وصیت کا رواج ہمارے اندر نہیں ہے. ہم جہاں دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا ذخیرہ لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں جہاں مجھے وہ فائدہ دے، مجھے بھی فائدہ دے. تو کہا پہلے وصیت پوری کرنی اور اس کے بعد پھر اس کا قرض ادا کرنا ہے. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ایسی اولاد جو نہ تو وصیت پوری کرتی ہے نہ قرض ادا کرتی ہے لیکن اس کے مال کو ہڑپ کر جاتی ہے، یہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کر رہے ہیں. چاہے ساری جائیداد دے کے بھی اس کا قرض اترتا ہو تو ماں باپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے. تو یہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو مفاد مل رہا ہے وہ لے لو اور جو نقصان ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. یہ بالکل غلط ہے. اس نقصان میں وہ بچے بھی حصے دار ہیں جو باپ کے کسی غلط فیصلے پہ کہ اس نے وہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں یہ بج نے کر دیا بس یہ میرا ہے. اسے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے والدین کو بھی بچانا چاہیے. تو اس میں تیسرا عنصر ہے کلالہ. کلالہ کون ہوتا ہے اور اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.